وہ تاریخی لمحہ آیا جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہے ایسے اشعار دو چار ضرور سناؤ جو کئی نسلوں کے حواس پہ سوار رہے ہیں، اور اسی لہجے نے، انہی اشعار نے وسیم بریلوی کو وہ آفتاب بنا دیا جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں تو عقیدت سے نظریں جھکا دیتے ہیں، وہ محبت عطا کی جن سے ان کی شاعری کی خوشبو سارے جہان میں پھیل گئی۔ وسیم بریلوی آج کے دور میں اس عہد میں آبروئے غزل ہے، اور جس کے حوالے سے خلیل الرحمان اعظمی صاحب نے، اخلاق احمد صاحب نے کہا کہ خالص ادبی حوالے سے جب ہم گفتگو کریں گے تو ہمیں ان کا حق دینا ہوگا، ہمیں ان کے مقام کا تعین کرنا پڑے گا، ہمیں ان کی شاعری کی خوبیوں کو، جمالات کو، کمالات کو واضح کرنا پڑے گا، اور یہی ان کی شخصیت کی پہچان ہے، ان کی شاعری کی پائیداری کی پہچان ہے۔ شعر دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا کہ کئی نسلوں کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا کہ دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا، دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا، تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا۔ کیا بات ہے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، وہ جھوٹ، یہ سب شعر تو کہیں بھی دہرا دے آدمی بولے گا وسیم بریلوی صاحب، یہ ہوتی ہے پہچان، یہ ہوتی ہے شناخت، یہ ہوتی ہے مقبولیت کہ دیکھیں کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں تو بار میں کرتا تو اور کیا کرتا۔ اور دیکھیں کہ آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، بہت خوب۔ تو اس عظیم شخصیت کو اب ایوارڈ دے کر ہم لوگ اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تاریخی لمحہ آ گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس تاریخی لمحہ کو یادگار اور تاریخی بنا دیں، اور میں درخواست کروں گا کہ گلدستہ شبیب احمد صاحب پیش کریں، گلہائے عقیدت شبیب صاحب پیش کریں وسیم بریلوی صاحب کو، زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ شعر پیش کرنے کے لیے میں ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تالیاں گونجتی رہے اور انہیں یقین دلاتی رہے کہ ہم لوگ کس قدر انہیں عزیز رکھتے ہیں۔ چیک پیش کریں گے ڈاکٹر اکبر نعیم صاحب۔ سپاس نامہ ڈاکٹر فاطمہ خاتون پیش کریں گی۔ گزارش ہے کہ وہ سپاس نامہ پیش کریں ڈاکٹر فاطمہ خاتون۔ اور اب میں ایوارڈ کے لیے فہیم اختر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے وسیم بریلوی صاحب کو ایوارڈ پیش کریں اور اس لمحے کو تاریخی، یادگار اور قابل رشک بنا دیں۔ اردو کے مشہور و معروف شاعر پروفیسر وسیم بریلوی کو 17واں صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔ جناب فہیم اختر لندن افسانہ نگار، کالمنسٹ اینڈ پوئٹ نے اردو کے معروف شاعر، مشہور شاعر پروفیسر وسیم بریلوی کو 17واں صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ 2025 سے نوازا۔
اس تقریب میں کئی ممتاز اور نامور لوگ شریک رہے. زیر صدارت پروفیسر ڈاکٹر اخلاق آہن، چیئرپرسن شعبہ فارسی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی. مہمانان ذی وقار جناب خلیل الرحمان، سینئر ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف انڈیا، رائٹر، کریٹک اینڈ پوئٹ. جناب نثار احمد، سیکریٹری دا مسلم انسٹیٹیوٹ کولکتہ. ڈاکٹر امتیاز واحد، پروفیسر، اردو ڈپارٹمنٹ، کلکتہ یونیورسٹی. ڈاکٹر اکبر نعیم، امریکہ. نظامت کے فرائض پرویز اختر، سیکریٹری، صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کولکتہ نے نہایت ہی عمدہ طریقے سے انجام دیے، اور دیگر ممتاز اور خوبصورت شخصیات بھی اس تقریب میں شریک رہے اور بہت ہی خوبصورت پروگرام رہا. تمام لوگوں کے دلوں کی آواز، تمام لوگوں کی دلوں کی آواز وسیم بریلوی صاحب سے تک پہنچانا چاہتا ہوں، انہیں سننا چاہتا ہوں. تالیوں سے استقبال کریں سر کا. صوفی جمیل لٹریری سوسائٹی کے صدر بانی رحیم صاحب، یہاں پر موجود بہت ہی بالغ نظر صاحب نظر خلیل صاحب، ڈاکٹر اخلاق صاحب، رحیم صاحب، اگر کوئی نام نثار صاحب اور پرویز صاحب. اور ظاہر ہے کہ سب کے نام تو مجھے نہیں معلوم ہے، وہ باقی ناموں کا بھی اعلان کرتا. لیکن یقین کیجئے کہ یہ لمحہ میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. مگر میں سب سے پہلے گفتگو کروں گا اس کرب کے حوالے سے جو میں نے فہیم صاحب کی گفتگو میں محسوس کیا. اور اتفاق ایسا ہے کہ جہاں سے میں بات شروع کروں گا اس میں خلیل صاحب بھی شریک ہے کسی نہ کسی عنوان سے. 2013 میں مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دوحہ قطر میں دیا گیا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ دوحہ قطر انڈو قطر اردو سوسائٹی جو تھی سلیمان صاحب کی، اسی نے وہاں مشاعروں کا آغاز کیا 1987 سے، اور 5 سال تک ایسے ادبی معیار کے مشاعرے وہاں ہوئے کہ جنہیں تاریخ فراموش نہیں کرتے. یہ ابتدا تھی مڈل ایسٹ ان مشاعروں کی. حالانکہ دبئی وغیرہ میں سلیم جعفری صاحب کر رہے تھے، مگر وہاں ابتدا جو تھی وہ سلیمان صاحب کی، اور یہ ان کے رفیق کار تھے. لیکن 2013 میں جب میں وہاں گیا اس ایوارڈ میں، تو میں نے دیکھا کہ اس محفل میں سلیمان صاحب نہیں. تو مجھے اعظم گڑھ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. معلوم ہوا کہ 2 ایسوسیشن بائیکاٹ کر رہی ہیں، ایک ایسوسیشن اس کو کر رہی ہے. مجھے 67-68 کا واقعہ یاد آیا اعظم گڑھ کا. اعظم گڑھ میں 29 مئی کو ایک مشاعرہ تھا اور دوسرا مشاعرہ تھا 1 جون کو. 30 مئی کو لکھنؤ کے اندر طرحی مشاعرہ تھا بزم عزیز. مجھے اتفاق سے دونوں مشاعروں میں موضوع کیا گیا تھا، 29 کو بھی اور 1 کو. 29 کو گیا، وہاں مشاعرہ بہت اچھی طریقے سے لوگوں نے سنا. اعظم گڑھ کیا اس زمانے کا اعظم گڑھ تھا، کیا شعر کی پذیرائی ہوتی تھی، کیا شعر کی پناہ ہوتی تھی، کیا سماعتوں کا معیار ہوتا تھا. میں بالکل میرا ابتدائی دور تھا شاعری کا، وہاں پڑھ کے آیا. میں لکھنؤ میں اٹینڈ کیا، اس کے بعد میں 1 تاریخ کو پھر پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ وہ تمام حضرات جو 29 تاریخ کے مشاعرے میں آگے تھے انتظام میں، وہی لوگ اس تاریخ میں بھی آگے انتظام میں ہیں، پیش ہے. آخر میں مجھ سے رہا نہیں ہے. میں نے ایک صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی اگر آپ لوگوں میں اختلاف نہیں تھا تو آپ لوگوں نے 2 مشاعرے کیوں کیے، اور تھا تو آپ اس وقت کیسے اس میں موجود ہے؟ بولے صاحب اختلاف اپنی جگہ ہے،
मगर शहर की इज्जत का सवाल अपनी जगह। वाह क्या बात है वाह बहुत तो उर्दू वालों को सोचना नहीं चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। वैसे ही आप महदूद होते चले जा रहे हैं, कितना महदूद करेंगे अपने आप को? कितना समेटेंगे? सही बात बहुत खूब तो इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत वक्त की यह है कि उर्दू वाले घर से बाहर निकलें, और सबसे बड़ी बात उसमें यह भी है कि जज्बाती तौर पर हम आहंगी पैदा उर्दू को मकसद बनाए, अपने जाती फायदों को मकसद बनाए। बेशक अगर उर्दू को मकसद बना के चलेंगे तो बात बहुत दूर तक जा सकती है, वरना ये कि दिन ब दिन कद घटता चला जाएगा और आप बातों के रह जाएंगे। जुबानें जिंदा कौमों के हवाले से जिंदा रहती हैं, बातों से जिंदा नहीं रहती। अमली तौर पर हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ एक बात और बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप हिंदुस्तान, मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा सा के ज़हनों से एक चीज भी साफ करना चाहता हूँ। ये समझिए कि जुबान स्टैटिक चीज का नाम नहीं है, ये एक जगह पर तालाब की तरह नहीं होती, बल्कि ये रवा होती है, दवा होती है। नॉर्दर्न इंडिया में, हिंदुस्तान में 1500 कबल मसीह में संस्कृत बोलते हुए आर्यंस आए थे, जो पहले उन्होंने संस्कृत बोली, उसके बाद प्राकृतें हुई, प्राकृतों के बाद अपभ्रंशें हुई, अपभ्रंशों के बाद नई जुबानें पैदा होती रहेंगी, रवा दवा रहेंगी। लेकिन चूंकि जुबान का हवाला एक रस्मुल खत से है, जो हम बोल रहे हैं उसको आप उर्दू कह रहे हैं, कोई हिंदी कह रहा है, उसको बिल्कुल बन गया। सवाल सबसे बड़ा है आपके रस्मुल खत का। रस्मुल खत जो है वो आपके वजूद की पहचान है। किसी चाहिए बोल लीजिए, वो बोलते चले जाइए, एक से एक अच्छा जुमला होगा, एक से शायरी होगी, सुने। अब आप देखिए ना कि अगर आप पूरे मुआशरे को उठाकर देखें तो किसी भी समाजी महफिल में, किसी भी सकाफती महफिल में, किसी तरह के भी इज्तिमा में आपको उर्दू का शेर सुनाता हुआ आदमी मिल जाएगा, एक उर्दू का शेर सुना, लेकिन नहीं मिलेगा तो जयशंकर का प्रसाद का एक मिसाल सुनाता हुआ नहीं मिलेगा, निराला का सुनाता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उस जुबान को आवाम से हटाकर खवास का बना दिया। नतीजा ये हुआ कि जो अल्फाज 2500 3,500 बरस के अंदर तत्सम से तत्भव हुए थे, वो फिर तत्सम हो गए। नतीजा हो कि जुबान की तरक्की रुक गई। अब वो आप किताबी तरीके से लिख लीजिए, ऑफिसर में लिख लीजिए, लेकिन बोली जाएगी वही जुबान जो फिल्म में इस्तेमाल हो रही है, जो शायरी में इस्तेमाल हो रही है, और जो जरावरी ये उर्दू। आपके यहाँ तो उर्दू नहीं बची भी है, उर्दू अपनी मजबूरी की वजह से बची है। वाह सही बात अपनी मजबूरी की वजह से बची है। आपका कोई एहसान नहीं है उर्दू पर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं उर्दू मुआशरे की बेहतरी बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा आप लोग गौर से, क्योंकि मेरे पास आपसे ज्यादा तजुर्बा है। कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे अंग्रेजी में थोड़ा ठीक ठाक था मैं, तो मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे आर्य मिश्रा, उन्होंने बुला के कहा अंग्रेजी से एमए करना और ये करोगे तो वो करोगे। डीसी शर्मा साहब थे, उन्होंने अलग बुलाया, 2 प्रोफेसरों ने दबाव दिया कि अंग्रेजी से एमए करना। मैंने खामोशी से फैसला किया, मैंने उर्दू में जाके एमए ज्वाइन कर लिया। 3 महीने तक उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, मेरी शक्ल देखी तो वो कर लेते थे। मैंने उस वक्त उर्दू ज्वाइन की जब मेरे खानदान में सवाल उठा कि आगे भीख मांगोगे, करोगे जिंदगी में उर्दू से एमए कर लो। मैंने उनको यही बताया कि रिस्क जो है वो उर्दू और अंग्रेजी से नहीं आता, अल्लाह का दिया। और उसको मैं साबित कदम दिखा के तमाम रास्ते खोले। इसमें सबसे बड़ा रास्ता, ये बहुत ही कहना चाहिए, बहुत ही ज़हानत की बातें की हमारे खलील साहब ने, और बहुत कहना चाहिए बहुत मुतासिर हुआ मैं उनकी गुफ्तगू से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जुबान के मामले में आप अपना शौक पूरा कीजिए, आप अपना जुनून पूरा कीजिए। फैसला कुदरत के हाथ में होगा, आपके हाथ में नहीं है। आप कहीं पर भी हैं, आपको मालूम है हम उस जमाने में मुशायरों में आए थे जिस वक्त फराग साहब मौजूद थे, और फराग साहब ने कभी हमारे किसी मिसरे को यूं करके भी नहीं देखा, हमेशा वो अपना इधर देखते थे। हमें
لیکن جانے سے پہلے جو وہ لکھ گئے 2.5 پیج میرے بارے میں لکھے ہوئے. یہ اردو کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ بولتے نہیں تھے مگر محسوس کرتے تھے کون کیا کہہ رہا, اور ایسا لکھ گیا کہ میں تصور بھی نہیں کرتا, میری کوئی اوقات ہی نہیں جو وہ لکھ گئے میرے بارے میں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان محفلوں کے اندر ہم نے سب سے بڑی کوشش کی کہ ہمارے احساسات, ہمارے جذبات ہم آہنگ ہو آپ سے, سامعین سے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 60 سال کی محنت نے اردو کو غیر نہیں ہونے دیا ہندوستان کے. سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر اردو کے سلسلے میں کہیں ہے تو صرف مشاعرے کا انسٹیٹیوشن ہے. اگر شاعری نہیں ہوتی نہ کی یونیورسٹی قائم ہوتی, نہ اردو ڈپارٹمنٹ قائم ہوتا, نہ کوئی سینٹر قائم ہوتا. صرف شاعری ہے. جس وقت میں نے 70s 80s کے اندر جب میں نے دیکھا کہ لوگ, میں جا رہا ہوں غیر اردو طبقے کے لوگ جو ہیں وہ جناب علی رات کو ٹیپ ریکارڈر کے اوپر غزلیں سن کے سو رہے ہیں, بغیر غزل سنے نیند نہیں آ رہی ہے ان کو. تو ہمیں لگا کہ کہیں نہ کہیں ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے. اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ میاں, میں نے جب JNU کے ڈاکٹر محمد حسن کے سلسلے میں پروگرام ہو رہا تھا, میں نے اس وقت بات کہی تھی, تمام اکابرین موجود تھے, ہمارے اہل کرم موجود تھے. میں نے کہا میاں جتنا تم سوئے نہیں ہو اتنا ہم جاگے ہیں, اس زبان کے لیے جاگے ہیں اور لوگوں کو جاگنے پر مجبور کیا ہے. تو اس طریقے سے کارواں چلا ہے. مگر اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہم نے یہ بھی کیا, میں آپ کو اس میں شریک کرانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی ہندی زبان ہندوستان کی قومی زبان ہے. ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر آپ ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ کی زبان کو طاقت نہیں ملے گی. طاقت جب ملے گی جب اتحاد ہوگا, اور اتحاد سے بات آگے بڑھے گی اور راستے نکلیں گے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ریجنل زبانیں ہیں ان تک کے اندر غزل پاپولر ہو چکی ہے. آج ہندی کے اندر گیت لوگ کہنا بھول گئے, نوگیت کہنا بھول گئے, غزل کہہ رہے ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب ہم داخل ہوئے تھے اسٹیج پر تو اردو کی محفل میں ہندی والا نہیں جاتا تھا, ہندی کی محفل میں اردو والا نہیں جاتا. لہٰذا ہم نے اور نیرج جی نے اور سوم ٹھاکر نے اور بھارت بھوشن نے اور بیکر اسرائی صاحب نے اور جناب علی آپ کے کرشن بہاری نور صاحب نے, ان لوگوں نے مل کر کوشش کی کہ ہندی اور اردو کی محفلیں ملا کر کی جائے, ایک ساتھ بٹھا کر کی جائے. اردو کو بھی ریچ ملے گی اور ہندی کو بھی ریچ ملے گی, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندی کا جو طبقہ ہوگا وہ بھی سمپلیفائی کر کے آئے گا زبان کو تاکہ اردو والوں تک پہنچ سکے. اردو کا جو ہے وہ مفرط اور معرب نہ ہو کر ہندی سے زیادہ جڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سامعین جمع ہو سکے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جملہ اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ویسے گفتگو کو آپ نے اتنا حوصلہ دیا کہ جی چاہتا میں بہت گفتگو کروں, لیکن میں گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا یہ کہہ کر کہ دیکھیے ہمارے پاس محبت ہے. اب سوال یہ ہے کہ محبت ضد بحث سے پہنچائیں گے یا محبت سے پہنچائیں گے. زبانوں کے بیچ میں اختلاف نہ ہونے دیجیے. زبانوں کے بیچ میں اگر اختلاف ہو گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا. آج یہ ہے کہ کس طریقے سے لوگ شاعری کو سن رہے ہیں. کہ ہمارے پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی نے جے شنکر پرساد کو پڑھا ہے, کسی نے نرالا کو پڑھا ہے, کسی نے مہادیو ورما کو پڑھا ہے, کہ کیسے چلے گی بات. آپ یک طرفہ ہو کہ نہیں جی سکتے. اگر آپسی اختلاف بڑھے گا تو ان کے نظریات ان کے خیالات سے ہمیں فائدہ پہنچے گا, ہمارے خیالات سے ان کو فائدہ پہنچے گا. جب تک زبان کا یہ نہج نہیں ہوگا, جب تک زبانیں ترقی نہیں کرتے گی, گھٹ جائیں گی, مقید ہو کے رہ جائیں گی. جس طریقے سے کہ بات زیادہ سے زیادہ آپ کے سامعین تک پہنچے آپ کی بات, اگر وہ سلسلہ اردو کے ساتھ قائم رہے گا. اردو کا دل بہت کشادہ دل, اس دل کو کھولا رکھیے, ساری ہواؤں کو اندر آنے دیجیے اور پھر دیکھیے کہ کیا کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر آپ کا بھی شکریہ, دلی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی.